السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 10ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس نشست میں سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 116 سے 120 میں بروز قیامت کفار کے مال و اولاد ان کے حق میں ذرہ برابر بھی سود مند ثابت نہیں ہوں گے۔ جس طرح برف باری کھیتی و کاشت کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح کفر سے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کے علاوہ کسی سے بھی دوستی قائم کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ دوسرے تمام لوگ مسلمانوں کی ترقی سے جل بن کر کباب ہو رہے ہیں اور غیظ و غضب سے دوچار ہیں۔ ان سے رشتہ ناطہ توڑ کر انہیں غیظ و غضب کے سمندر میں ڈبکیاں لگاتے رہنے دیا جائے۔ البتہ صبر و استقامت، تقوی و طہارت کے ذریعے ان کی اظہار ثانی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ البتہ آیت نمبر 121 سے لے کے 129 تک میں غزوہ احد کی بات تفصیلات، غزوہ بدر کی طرح احد میں نصرت الہی کی بشارت، غزوہ احد کے موقع پر 300 منافقین کی کنارہ کشی پر مسلمانوں کی ہمت افزائی کے لیے 3000 فرشتوں کے ذریعے حمایت و تائید کا مژدہ، بلکہ صبر و استقامت اور تقوی و طہارت کے اختیار کرنے پر 5000 فرشتوں کے ذریعے نصرت و مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھے، قوموں کا عروج و زوال خالص اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ عذاب و مغفرت دونوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، جسے چاہے عذاب سے دوچار کرے اور جسے چاہے مغفرت سے سرشار کرے۔ آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 138 میں سود خواری کی مذمت و ممانعت، تقوی پر کامیابی کی ضمانت، اللہ رسول کے اطاعت پر رحمت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ کافروں کے لیے جہنم اور متقیوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جنت کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت ہے۔ خوشحالی و بدحالی میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، غصہ کو ضبط کرنے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے محسنوں کو اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی۔ ذکر الہی اور توبہ استغفار سے گناہوں کی مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا گیا، جبکہ گناہوں پر اصرار اور اللہ اور رسول سے بیزار قوموں پر نزول عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور دستور الہی کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 139 سے لے کے آیت نمبر 143 تک میں گردش لیل و نہار پورے طور سے اللہ کے اختیار میں ہے۔ بزدلی، بس ہمتی، افسردگی سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو ایمان کی درستگی کی شرط پر فتح و کامرانی کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ غزوہ احد کی وقتی شکست کے غم کو غزوہ بدر کی شاندار فتح کو یاد دلا کر دور کیا گیا۔ غزوہ احد میں قتل ہونے والوں کو شہادت کا مقام عطا کیا گیا۔ امتحان سے گزرنا ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، تاکہ اخلاص و نفاق کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ شوق شہادت کی قدر کی گئی ہے، تاہم انسانی فطرت ہے موت کو دیکھ کر دیکھتے رہ جانا اور وقتی حیرانی و پریشانی مبتلا ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 144 آیت نمبر 155 میں غزوہ احد کے موقع پر شہادت رسول کی افواہ سے دل برداشتہ صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے۔ شہادت یا وفات ایک دن تو ہونا ہی ہے۔ کیا وفات سے آپ کا مشن رک جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ گزشتہ تواریخ کا مطالعہ کیا جائے، کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ ان پر ایمان لانے والے ان کا ساتھ ہو کر مخالفین سے بڑی ثبات قدمی کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں اور ذرہ برابر بھی پست ہمتی نہیں دکھائی ہے، بلکہ فتح و کامرانی کی دعائیں مانگی ہیں اور انسانی فطرت کے مطابق ہو جانے والی کوتاہیوں سے مغفرت کی دعا بھی مانگی ہے۔ پھر تو اللہ نے انہیں دنیا آخرت دونوں میں عمدہ بدلہ سے نوازا ہے۔ اہل ایمان کو کفار کے اطاعت سے منع کیا گیا ہے اور اللہ ہی کو بہترین حامی و مددگار یقین کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کفار و مشرکین کے دلوں میں رعب دبدبہ طاری کرنے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اللہ کا وعدہ اس وقت تک پورا ہوتا رہا جب تک مسلمان بزدلی، اختلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے رہے، اور جب دنیاوی مال و متاع کے لیے ان سے اجتہادی لغزش ہو گئی تو اس معصیت رسول کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں تبدیل ہو گئی، جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اصحاب کی لغزش سے رسول کا چہرہ انور کو بھی زخم آلود ہونا پڑا۔ 70 مسلمانوں نے جام شہادت بھی نوش کر لی اور نئے مسلمان بدگمانی مبتلا ہو کر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ حالانکہ موت و قدر کی گھڑی متعین ہے۔ میدان جنگ کیا، گھر میں پڑے لوگوں کی بھی موت آتی ہے اور میدان کارزار میں بھی لوگ محفوظ رہ جاتے ہیں۔ پھر جنگ احد میں ہونے والی لغزشوں کی معافی کا اعلان ہے۔ جنگی خوف شدید کے دفع کے لیے اونگ اور نیند طاری کی گئی تھی۔ شہادت اللہ کی نوازش و نعمت ہے جو باعث رحمت و مغفرت ہے۔ آیت نمبر 156 سے 163 تک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حسن اخلاق کا تذکرہ ہے۔ جن صحابہ کرام علیہم السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھول کی وجہ سے شکست سے دوچار ہونا پڑا، آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ آئندہ بھی نرم خوئی اختیار کرنے کیے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان کی دل جوئی کی خاطر معاف کرنے اور مشورہ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور جب باہم مشورہ سے بات طے ہو جائے تو اللہ کے بھروسے پرعزم ہو کر کام کرنے کی صلاح دی گئی ہے، کیونکہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو کوئی بھی مسلمان پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور جب اللہ کی مدد رک جائے تو کسی کی مددگار گر نہیں ثابت ہو سکتی۔ خیانت کی ممانت کی گئی ہے۔ مومن و منافق کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ منافق کے لیے جہنم اور مومن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ آیت نمبر 164 سے آیت نمبر 168 تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ کی نوازش و نعمت قرار دیا گیا ہے، جس پر اللہ نے باضابطہ احسان بھی جتایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری آیت اللہ کی تلاوت، لوگوں کا تزکیہ و طہارت، تعلیم کتاب حکمت بتائی گئی ہے۔ مصیبت و پریشانی لوگوں کی خود اپنی کمائی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، جس کا تعلق بھی کبھی عذاب سے اور کبھی آزمائش سے ہوتا ہے۔ منافق کی نقاب کشائی کی گئی ہے اور ان کے اونچے دعوے کی قلی کھول دی گئی ہے، اور ان کی صداقت کو چیلنج کرتے ہوئے موت سے اپنے کو بچا لینے کی صلاح دی گئی ہے۔ آیت نمبر 169 سے آیت نمبر 171 میں شہید کو مردہ تصور کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ شہادت ابدی زندگی کی ضمانت ہے۔ شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور اپنے شایع نشان روزیاں بھی پاتے ہیں، خوش و خرم ہیں۔ مستقبل میں شہید ہونے والوں کو خوف و خطر اور حزن و ملال سے محفوظ رہنے کی بشارت دیتے ہیں، اور خود فضل الہی کے حصول پر مطمئن و مسرور ہیں۔ آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 178 تک میں اہل ایمان کی شان بتائی گئی ہے کہ زخم خوردہ ہونے کے باوجود اللہ رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اور مخالفوں کی مخالفانہ روش سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان پر فضل الہی کی نوازش ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے فضل و نعمت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ان کو شک نہیں پہنچا سکتا۔ ایمان کے بالمقابل کفر اختیار کرنے والے اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ لوگ پاپ کی گٹھری بھر رہے ہیں۔ ان کے حق میں رسوا کن اور ذلت آمیز سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 179 سے آیت نمبر 185 میں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے آزمائشی دور ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حق و باطل کا فیصلہ ضرور ہوگا۔ امور غیبیہ کی اطلاع ہر ایک کو نہیں دی جاتی ہے۔ اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے غیب کی باتوں پر مطلع کر دیتا ہے۔ ایمان و تقویٰ پر اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کفار و مشرکین کو اپنی خوشحالی پر اترانے سے منع کیا گیا ہے، اور انہیں بخیلی سے روکا گیا ہے۔ یہی مال ان کے حق میں گلے کا طوق بن کر وبال جان بن جائے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے کفار و اہل کتاب اور منافقین کی گرفت کی گئی ہے۔ ان کی غلط فہمی پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی تکذیب پر تسلی دی گئی کہ تکذیب کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں انبیاء اور رسول کی تکذیب کی گئی ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بروز قیامت ہر ایک کو پورا بدلہ ملنا ہے۔ دنیاوی مال و متاع تو سامان زیست ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامرانی ہے۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی در حقیقت کامیاب و کامران ہے۔ آیت نمبر 186 سے آیت نمبر 189 تک جان مال میں مسلمانوں کی آزمائش ضرور ہوگی۔ اہل کتاب اور مشرکوں سے اذیت دہ اور دل خراش باتیں سننا پڑے گی۔ صبر و استقامت اور تقوی و طہارت کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اہل کتاب نے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی ہے اور احکام شریعت کو پس پش ڈال دیا ہے، اور معمولی قیمت پر اللہ کی آیت کا فروخت بھی کر دیا ہے، لہذا ان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ دینداری کا لبادہ اوڑھ کر اپنی پارسائی کی تعریف چاہتے ہیں یا پارسائی بگاڑتے ہیں، ان کی روش پر چلنے سے روکا گیا، کیونکہ ایسے لوگ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ انہیں گرفتار عذاب کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 200 تک میں عقل مندوں کی پہچان اور ان کی شان بتلائی گئی ہے۔ تخلیق ارض و سما اور گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو کائنات کا مطالعہ کر کے خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے، ذکر و فکر کے ذریعے اس حقیقت کا برملا اعلان کرتا ہے کہ خالق کائنات نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے، پھر اللہ کی تسبیح بیان کر کے عذاب جہنم سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ دخول جہنم کو
ذلت و خواری باور کرتا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کے بعد داعی ایمان کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر مغفرت کی بھیک بھی مانگتا ہے، اور نیکوکاروں کی جماعت میں شامل ہونے کی درخواست بھی کرتا ہے۔ اہل دانش و بینش کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے۔ ایسے عقل مندوں کو ایمان، ہجرت، اللہ کی راہ میں اذیت اور جہاد و شہادت کے سلسلے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ کفار و مشرکین کے سرگرمیوں اور تگدوں سے دھوکہ کھانے اور کسی قسم کی مغالطہ میں پڑنے سے منع کیا گیا، کیونکہ ان کی زندگی کا بہار چند روزہ ہے، پھر تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ البتہ متقیوں کے لیے بطور ضیافت باغ جنت ہے، جہاں ہر قسم کے سامان عیش و عشرت ہے۔ بعض اہل کتاب کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ منزل من اللہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، خشیت الہی سے سرشار اور اللہ کی یاد کو فروغ کرنے سے بیزار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہے۔ پھر اہل ایمان کو صبر کرنے، مقابلہ کے وقت ثابت قدم رہنے، جہاد کی تیاری کرنے اور تقوی اختیار کرنے کا تاکیدی حکم کے ساتھ کامیابی کامرانی کی خوشخبری و ضمانت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ کے مشمولات پر عقیدہ عمل کرنے کی توفیق اردان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔